اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن سید مولانا ابو العلا مودودی کی شورى آفاق تفسیر ہے۔ اس وقت ہم سورہ النساء کے دوسرے رکوع پہ بات کریں گے۔ ایک پوڈ کاسٹ اسی سلسلے کا بنایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دلچسپی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ سکیں گفتگو کے انداز میں۔ اس رکوع کا مرکزی موضوع جو ہے وہ الہی نیابت کے تصور کے تحت معاشرے کے کمزور طبقات خصوصاً یتیموں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ مولانا مودودی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اس لیے اسے مال و دولت کی تقسیم میں عدل و انصاف اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مولانا مودودی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح اسلامی تعلیمات یتیموں کی کفالت اور ان کے مالی مفادات کی نگرانی کو ایک مقدس مذہبی فریضہ قرار دیتی ہیں، اور آج کا مقصد یہ بھی ہے کہ سامعین کو سماجی ذمہ داریوں اور انسانی حقوق کی پاسداری کی طرف راغب کیا جا سکے تاکہ ایک متوازن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تمام تر بحث کا نچوڑ مظلوموں کی داد رسی اور الہی احکامات کی روشنی میں ان کی مادی و اخلاقی مدد کرنا ہے۔ آخر میں ہم 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ آپ نے آج کے رکوع میں کیا سیکھا اور اس میں سے کتنا اس وقت آپ کو یاد ہے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے پوڈ کاسٹ کی طرف۔ سورہ النساء رکوع 2۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور حساس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن سے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے نوٹس موجود ہیں۔ جی، اور یہ رکوع خاص طور پر وراثت کے قوانین اور جو معاشرے کے کمزور طبقے ہیں ان کے معاشی حقوق کے حوالے سے بہت تفصیل فراہم کرتا ہے۔ بالکل، لیکن اس گہرے مطالعے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم بس حصوں کو اور قصوروں کو رٹنا شروع کر دیں، مطلب 1/2 یا 1/4، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح، اصل چیز اس کیوں کو سمجھنا ہے جو ان قوانین کی بنیاد ہے۔ مطلب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام کس طرح معاشرے کے کمزور افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جی، اور میں جب یہ نوٹس پڑھ رہا تھا نا تو مجھے لگا کہ وراثت کے اس نظام کو بالکل ایک عمارت کے نقشے کی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک نقشہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے ایک عمارت میں ہر ستون پر ایک خاص وزن ڈالا جاتا ہے نا تاکہ پوری عمارت کا توازن برقرار رہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور میری نظر میں یہاں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ علم کی اصل قیمت تبھی ہے جب اس کا اطلاق کیا جائے، یعنی پریکٹیکل لائف میں۔ جی، یہ قوانین صرف مال کی تقسیم کا نام نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ الہی ذمہ داری یا جسے ہم ڈیوائن سٹوورڈشپ کہتے ہیں، اس کا ایک باقاعدہ عملی نمونہ ہے۔ تو اگر ہم اسی عمارت کی تشبیہ کو آگے بڑھائیں تو سب سے پہلے اس کے بنیادی ستون پر بات کرتے ہیں، مطلب مرد اور عورت کے حصے کا تناسب۔ ہاں، یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت بات ہوتی ہے۔ متن کے مطابق مرد کا حصہ عورت سے دگنا رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے جدید ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ صنف کی بنیاد پر ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون صرف جینڈر کی بنیاد پر کام کر رہا ہے یا اس کے پیچھے ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ ہے؟ دیکھیں، یہ جینڈر کی بنیاد پر بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم متن کو غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے خاندانی نظام میں مرد پر معاشی ذمہ داریاں بہت زیادہ ڈالی ہیں۔ اچھا، یعنی خرچہ پانی اور گھر چلانا؟ جی، جبکہ عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں سے قانونی طور پر سب کو دوش رکھا گیا ہے۔ اسے خاندان کا خرچ اٹھانے کا پابند نہیں کیا گیا۔ ارے واہ، یہ تو ایک ترازو کی طرح ہو گیا نا، جہاں ایک پلڑے میں ذمہ داری ہے، مطلب بھاری ذمہ داری، اور دوسرے پلڑے میں حصہ۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہی وہ بڑا تناظر ہے جس سے ہم اکثر نظر چرا لیتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہمیشہ برابری نہیں ہوتا، بلکہ توازن ہوتا ہے۔ جی، توازن۔ چونکہ عورت کی معاشی ذمہ داریاں کم ہیں، اس لیے حصہ بظاہر کم رکھا گیا ہے تاکہ معاشرتی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ ہموار چل سکے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، بنیادی فلسفہ تو سمجھ آ گیا،
اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ خاندان کے مختلف افراد پر، میرا مطلب ہے والدین، اولاد یا شریک حیات پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ بہت ہی متحرک نظام ہے۔ مثال کے طور پر بیٹیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر بیٹا نہ ہو اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو کل ترکے کا 2/3 انہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو پھر آدھا حصہ اس کا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، میں اس کو ایک متحرک پائی چارٹ سے تشبیہ دیتا ہوں جو اس بات پر خود بخود بدل جاتا ہے کہ کمرے میں مطلب وارثوں میں کون کون موجود ہے۔ یہ پائی چارٹ والی تشبیہ بہت زبردست ہے، اور والدین کے حصے میں یہ پائی چارٹ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی، وہ میں نے نوٹس میں پڑھا تھا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ہر ایک کے لیے یعنی ماں اور باپ کے لیے 6واں حصہ ہے۔ بالکل، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کے لیے 1/3 مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے۔ وہ بہن بھائیوں والا؟ جی، اگر مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہے نا تو ماں کا حصہ جو بڑھ گیا تھا وہ گھٹ کر واپس 6واں حصہ ہو جائے گا اور باقی باپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اس پر میری سوئی تھوڑی اٹکی تھی۔ مطلب بہن بھائی وارث نہیں ہیں، پھر بھی ان کی موجودگی سے ماں کا حصہ کیوں کم ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ان بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری باپ پر ہے، اس پر معاشی بوجھ بڑھ گیا ہے نا۔ ارے ہاں، تو باپ کو زیادہ حصہ دے دیا گیا تاکہ وہ بوجھ اٹھا سکے۔ کیا کمال حکمت ہے! اور یہی حال شریک حیات کا ہے۔ بیوی کے انتقال پر شوہر کا حصہ نصف ہے اگر اولاد نہ ہو، لیکن اولاد ہو تو 1/4 رہ جاتا ہے۔ اور شوہر کے انتقال پر بیوی کا حصہ 1/4 ہوتا ہے اگر اولاد نہ ہو، اور اولاد ہونے پر 8واں حصہ۔ جی، اور یہ سب باریکیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ جیسا کہ ماخذ میں لکھا ہے، اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ بالکل، کیونکہ انسان کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے یا مستقبل میں کسے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اس پائی چارٹ کے ٹکڑے تقسیم کریں، نوٹس کے مطابق کچھ ایسے کام ہیں جو ہر صورت پہلے ہونے چاہیے۔ ہاں، وہ 2 لازمی اقدام: ترکے کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں نا بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی الجھن ہوئی۔ الجھن کیسی؟ دیکھیں، متن میں جو قرآنی آیت کا حوالہ ہے اس میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے آیا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اسی ماخذ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عملی طور پر قرض پہلے ادا ہوگا۔ تو یہ ترتیب الٹ کیوں ہے؟ یہ نفسیات کا بہت گہرا پہلو ہے۔ ذرا سوچیں، قرض تو ایک ایسی چیز ہے جو قرض خواہ خود آ کر مانگ لیتا ہے نا، وہ تو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تو نہیں چھوڑتا، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں دینے پر۔ بالکل، لیکن وصیت کا کیا؟ وصیت کو اکثر وارث نظر انداز کر دیتے ہیں یا دبا لیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا اپنا مال کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے وصیت کو اہمیت دینے کے لیے تاکہ لوگ اسے دبا نہ دیں، اسے لفظوں میں پہلے ذکر کر دیا۔ جی بالکل یہی بات ہے، اور مزید یہ کہ وصیت کی حد کل مال کا 1/3 ہے، یعنی 1/3۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا وراثت میں مقررہ حصہ نہیں ہوتا نا؟ ہاں، جیسے کوئی یتیم پوتا پوتی ہو، بیوہ بہو ہو یا کوئی ضرورت مند بہن بھائی، ان کو سہارا دینے کے لیے یہ 1/3 مال کی وصیت کا اختیار دیا گیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی متوازن اپروچ ہے، لیکن اب یہاں ایک خطرہ بھی ہے۔ جہاں انسان کے پاس اختیار آتا ہے وہ اس کا غلط استعمال بھی تو کر سکتا ہے نا۔ آپ کا اشارہ ضرر رسانی کی طرف ہے؟ بالکل، اگلا حصہ اسی خطرے کے گرد گھومتا ہے۔ وصیت یا قرض کے نام پر وارثوں کا حق مارنا یا انہیں نقصان پہنچانا۔ نوٹس میں اسے کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ جی، اور اس میں ایک حدیث کا بڑا سخت حوالہ ہے کہ ایک انسان ساری عمر جنت والے کام کرتا ہے، لیکن مرتے وقت اگر وصیت میں حق تلفی کر دے تو دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، مطلب ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور مرتے وقت کی وہ وصیت کی حق تلفی ایک طرف۔ یہ انسانی نفسیات کتنی عجیب ہے۔ اور یہ رجحان خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں بہت دیکھا جاتا ہے۔ کلالہ؟ ذرا واضح کریں، یہ کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ وہ شخص ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی والدین زندہ ہوں۔ ایسے شخص میں اکثر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنا مال فضول میں اڑا دوں تاکہ دور کے رشتہ داروں کو نہ ملے۔ ہاں، وہی خاندانی سیاست کہ میرے بھتیجوں کو یا کزنز کو کچھ نہ ملے۔ تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کلالہ کے اخیافی
یعنی صرف ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا بھی حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، چھٹا حصہ، یا اگر زیادہ ہوں تو 1/3 میں شریک ہوں گے۔ مجھے اس انسانی رویے پر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ مرتے مرتے بھی جائیداد کی دشمنی میں اپنا انجام خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے مصنف نے آخر میں اللہ کی 2 صفات کا خصوصی ذکر کیا ہے، علیم اور حلیم۔ ہاں، علیم تو اس لیے نا کہ وہ نیتیں جانتا ہے۔ بالکل، اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے کون سے چور دروازے سے حق مارنے کی کوشش کی ہے اور کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اور حلیم؟ حلیم اس لیے کہ اس نے یہ قوانین انسانوں کی سہولت کے لیے بڑی نرمی سے بنائے ہیں، انہیں جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ ان حدود کو نرمی اور خوش دلی سے تسلیم کریں۔ جی، اور ان تمام باریکیوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس نشست کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ جب معاشرے ان قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ متن میں بہت سختی سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ قوانین اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، مطلب باؤنڈریز ہیں۔ جی، اور لکھا ہے کہ اطاعت پر جنت ہے اور خلاف ورزی پر ہمیشہ کی آگ اور رسوائی کی وعید ہے، اور ماخذ میں جدید اور قدیم دونوں طرح کی خلاف ورزیوں کا ذکر موجود ہے۔ ہاں، جیسے پرانے وقتوں میں اور آج بھی بعض جگہوں پر عورتوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے، یا پھر زمین نہ بٹنے کے ڈر سے صرف بڑے بیٹے کو وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اور مشترکہ خاندانی جائیداد کا جو طریقہ انڈو پاک میں چلتا ہے وہ بھی تو اسی خلاف ورزی میں آتا ہے نا؟ جی، اور کچھ معاشروں نے دوسرے انتہا پر جا کر مرد اور عورت کا حصہ بالکل برابر کر دیا، جس سے وہ پورا معاشی توازن ہی بگڑ گیا۔ اچھا، ایک اور تازہ ترین مثال جس پر مصنف نے بات کی ہے وہ ڈیتھ ڈیوٹی یا وفات ٹیکس کی ہے۔ جی، جو بعض ریاستیں مغرب کی تقلید میں لگاتی ہیں، جس سے ریاست خود بخود ایک وارث بن جاتی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، ہمارا مقصد ان سیاسی یا معاشی پالیسیوں کی حمایت یا مخالفت کرنا قطعی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، ہم تو بس ماخذ کے مصنف کا نقطہ نظر منوعاً پیش کر رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ ان کے نزدیک الہی حدود کی خلاف ورزی کی جدید صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اور مصنف کے نزدیک اسلام میں ریاست کا بیت المال تبھی وارث بنتا ہے جب کوئی بھی رشتہ دار موجود نہ ہو۔ زبردستی وارث بننا اس نظام کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو بات یہ بنتی ہے کہ جب ہم اس الہی نظام میں اپنی محدود عقل سے رد و بدل کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل معاشرے کا توازن بگاڑ دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ معاشی توازن ایک اعلیٰ حکمت کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں چھیڑ چھاڑ پورے خاندانی اور سماجی سٹرکچر کو ہلا دیتی ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وراثت کا نظام محض اعداد و شمار کا یا ریاضی کا کھیل نہیں ہے، میں اور مربوط نظام ہے۔ اور یہ سب ہمارے لیے جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا مال ہمارے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہماری میراث کا بٹوارا ہی دراصل ہماری حتمی اخلاقی اور روحانی وراثت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس تفصیلی نشست کے اختتام پر میں سننے والوں کو ایک گہری سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ جی، وہ کیا؟ ذرا سوچے، اگر مرنے کے بعد ہمارے مال کی تقسیم اور کمزوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اتنی باریک اور سخت ہدایات موجود ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی دولت کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ بالکل، کیا ہماری موجودہ معاشی ترجیحات اس الہی توازن کی عکاسی کرتی ہیں؟ کیا ہم زندگی میں وہ عدل کر رہے ہیں جس کی ہم سے مرنے کے بعد توقع کی گئی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا سورہ النساء کا دوسرا رکوع، جس کے خاص موضوعات پر آج بات کی گئی۔ 3 سوالات کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ تو پہلا سوال یہ ہے، یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا سوال، وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا کیوں رکھا گیا ہے؟ تیسرا سوال، وصیت میں ضرر رسانی سے کیا مراد ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما
رب کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو صحیح طرح سمجھ سکیں، ان پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔